بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا ففتھ سیشن موڈیول 11 کا شروع کریں گے، اور یہ ہمارا آخری سیشن بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ 2 سال کا سفر ہے جو آج ہم ختم کر رہے ہیں۔ آج 29 اکتوبر کو یہ ہم نے سفر شروع کیا تھا 14 نومبر 2021 کو۔ الحمدللہ ہم نے ابتدائے کائنات سے لے کے دی کریشن آف دا یونیورس سے لے کے آج ہم قیامت کا ذکر کریں گے، اور پھر قیامت کا جو سفر ہے، جو سفر آخرت ہے ہم سب کا، ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یقیناً، چاہے ہم بڑے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، ہم سب کو چاہیے کہ انشاءاللہ اپنے اپنے ایمان کو ریوائیو کریں، اپنے اپنے معاملات کو درست کریں، لوگوں کے ساتھ بھی حقوق العباد کے لحاظ سے بھی، اللہ کے ساتھ بھی حقوق اللہ کے لحاظ سے بھی، کیونکہ اب وہ وقت جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے جس کی پیشین گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے کی، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بہت ساری صورتوں میں اس کا مسلسل ذکر کیا۔ یہ تمام پچھلی 3-4 کلاسوں میں ہم نے آپ سے قیامت کی چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، ان کا ذکر کیا۔ پھر ہم نے جو قیامت کے قریب فتنے شروع ہونے والے ہیں ان کا ذکر کیا، اور کس طرح سے بتدریج یہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، ون بائی ون، ان سیکوینشل وے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور ہماری کلاس کا یہ مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے میں آپ کے ساتھ مل کے ہم لوگ یہ سیکھیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں۔ اس لیے اس کلاس کا نام ہے کنیکٹنگ دا ڈاٹس۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، ماننے کے لیے، پہچاننے کے لیے ہمیں بڑا ضروری تھا کہ ہم اسلام کی پوری ہسٹری ہمیں پتہ ہو، نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک، بلکہ اس سے پہلے بھی جب ابتدائے کائنات ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے روحیں بنائی تھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے تھے، جب انسان کی روحیں بنائیں، جب جن بنائے، اور تمام مخلوقات کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے کام دیے، اور آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو پھر ان کا کیا کام تھا، اور اس کے بعد سلسلے کیسے آگے بڑھے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ پورا سفر طے کیا اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ کر لیں، اور پھر آگے دیکھیں گے کہ اگر آپ لوگوں کی خواہش ہوئی تو پھر ہم انشاءاللہ اسی کلاس کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہم نے اس سفر میں سیکھا، جو بھی اس سفر میں آپ لوگوں کے بہترین مشورے آئے، بہترین معلومات آپ لوگوں نے پرووائڈ کی، ان سب کو اس کے اندر رکھتے ہوئے پھر ہم ایک اور بہتر طریقے سے ایک کلاس شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ ابھی میں آپ لوگوں سے ایک پول لے لوں گا، تو اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، چونکہ ایک حالات کچھ بہت ہی خراب ہیں اس وقت فلسطین کے، تو میں تھوڑا سا کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ فلسطین اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے اور کرنٹ سچویشن جو غزہ میں ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔
ये तकरीबन 2 दिन पहले की के नंबर्स हैं, आज के नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं। तकरीबन 8,000 से 9,000 के करीब पैलेस्टीनियन शहीद हो चुके हैं। ये सिर्फ़ 7 अक्टूबर से जो शुरू हुआ, यानी आप समझ लीजिए तकरीबन 2 हफ्ते में 8,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब लोग शामिल हैं। और इसमें से 3,000 बच्चे हैं। बहुत से इसमें से मासूम बच्चे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 3-3 दिन के थे। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने लड़कपन में थे, 3 साल, 4 साल, 5 साल के। तो ये एक बहुत बड़ा अज़ाब की शक्ल आई हुई है इस वक़्त मुसलमानों पे, और हमारे पूरे दुनिया के मुसलमानों को ये पता होना चाहिए कि असल में हकीकत क्या है और किस वजह से ये अज़ाब हम पे नाज़िल हुआ है, और इसको किस तरह से हम अपने ऊपर से हटा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी आज़माइश भी हो सकती है, और अल्लाह ताला अपने ही बंदों को आज़माता है। तो अल्लाह ताला उन लोगों की आज़माइशों में उनको कामयाब करे और उनकी हिफ़ाज़त करे और उन पर रहम करे। इसराइल की अपनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ये इस जंग से पहले आप समझ लीजिए कि 10,712 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके थे और 1330 इनके शहीद हुए, इनके मारे गए थे। तो अब ये तादाद यकीनन और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इस वक़्त जो है इज़राइली आर्मी जो है वो अब घुस चुकी है गज़ा के अंदर। पहले तो सिर्फ़ एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे। अब जो है गज़ा के अंदर भी घुस चुकी है, और तेज़ जी से शहादतों का जारी है। जो नॉर्दर्न साइड पे हिज़्बुल्लाह के ठिकाने हैं, सीरिया के बॉर्डर पे, वहाँ पे भी हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने जो है कल 2 F-16 के ज़रिए 6 बॉम्ब गिराए हैं सीरिया के ऊपर। वो कह तो ये रहे हैं कि उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हैं, लेकिन आपको पता है कि सीरिया तो ऑलरेडी तबाह-बर्बाद हो चुका है, और उसको इन लोगों ने मिल के 2-4 साल में बिल्कुल ग्राउंड कर दिया है। लेकिन स्टिल अभी भी इनको अगर कोई शक है कि कोई एक आदमी भी छुप के कहीं बैठा है, तो ये उसको मारने के दर पे हैं। तो ये एक सिर्फ़ एक छोटी-सी फ़लस्तीन के खिलाफ जंग नहीं है, बल्कि मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी मलहमतुल उज़्मा जिसे कहते हैं, बहुत ही ग्रेट जंग, आर्मगेडोन के नाम से भी इसको कहा गया है। आई थिंक ये शुरू हो चुकी है, और अगर अब भी मुसलमान नहीं जागे तो फिर अल्लाह ताला ही रहम कर सकता है और हिफाज़त कर सकता है। और जागने का मकसद यही है कि हम किसी तरह से अपने आप को अवेयर करें तमाम हालात से। यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं 2, और 2 और जा रहे हैं। इसके अलावा जो है रशिया भी ने भी अपनी अपने आर्मी को अलर्ट कर दिया है। चाइना ने भी कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स पानी में उतार दिए हैं। तो ये एक आलमी जंग बननी शुरू हो गई है, और मेरे ख्याल में अब यहाँ से वे बैक बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि ये वे बैक हो सके, क्योंकि इसराइल अगर ग्राउंड वॉर शुरू करेगा और वो अगर गजा में चला जाएगा, तो फिर एक का मसला आ जाएगा, वो बगैर ख़त्म किए वापस आएगा तो उनकी हार होगी, और अगर अंदर जाके उसने फिर सबको ख़त्म कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ही को पता है कि आगे क्या हालात पैदा होंगे। जस्ट कुछ खबरें, क्योंकि मेरे हम एक यूनिवर्सिटी के पैनल में मैं भी हूँ, और उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोफेसर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। तो उन लोगों ने एक एक उसमें जर्मन प्रोफेसर है, उसने मुझे बताया कि जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से 50 प्रोफेसर्स को, जो फुल प्रोफेसर्स हैं, उनमें समझे फिलोसफर्स भी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, हिस्टोरियंस भी हैं, उनको सिर्फ़ इस बात पे फायर कर दिया उनकी पुरानी जॉबों से कि उन्होंने फ़लस्तीन के लोगों का साथ दिया। तो हालात इस तरह हो गए हैं कि पूरी दुनिया की अवाम जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ टायरेंट मुल्क हैं जो इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भी जब इसका सेक्रेटरी जनरल ने आके जब ऐलान किया, तो उसके भी खिलाफ हो गए ये लोग, और अब वो कह रहे हैं कि उसको भी रिज़ाइन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ कि वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स अप टू डेट। ह एक मुसलमान जो है वो गाफ़िल नहीं होता। एक मुसलमान जो है वो हर चीज़ की खबरें रखता है। उसी लिहाज़ से उसको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते के ऊपर कैसे चलें, किन हालात में क्या किया जाए। इसीलिए दीन का इल्म बहुत ज़रूरी है, कुरान का इल्म बहुत ज़रूरी है, हदीस का इल्म बहुत ज़रूरी है, और फिर यकीनन दुनिया के उलूम बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसी तरह से फिर आप आगे बढ़ के सही डिसीज़न्स ले सकते हैं। तो ये हालात हैं। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन मैंने शायद लास्ट टाइम भी आप लोगों को ज़िक्र किया था। लेकिन ये पैगंबरों के सारे सीक्वेंशियल पैगंबरों के हैं। याकूब
अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए बनी इसराइल कहलाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको फ़िरौन से निजात दिला के वापस फ़लस्तीन की तरफ ला रहे थे, लेकिन उस वक़्त फ़लस्तीन जो बनी इसराइल थे वो फ़लस्तीन में दाखिल होने से इनकार किया, वो डर गए। तो उसके बाद फिर बहरहाल बाद में यूशा बिन नून के थ्रू वो दाखिल हुए और इस तरह फिर फ़लस्तीन में मुसलमानों का आना-जाना सॉरी बनी इसराइल का आना-जाना लगा रहा। एक दफ़ा बख्त नस्र ने इनको उल्टा सोलोमन टेम्पल तबाह कर दिया और फिर दोबारा से साइरस आज़म जो था ईरान का बादशाह वो आया और उसने इनको दोबारा आबाद किया, इन बनी इसराइल को। उसके बाद फिर टाइटस ने एक रोमन एम्परर ने सन 70 ईस्वी में दोबारा इसको उलट दिया, ख़त्म कर दिया, तहस-नहस कर दिया, टेम्पल दोबारा गिरा दिया। फिर उसके बाद जो है जब ये 2 दफ़ा टेम्पल गिर गया, अब ये तीसरी दफ़ा जो है वो आज तक नहीं बना। और फिर अगर हम डिटेल में इसके जाएँ तो फिर हमें पता चलता है कि ये लोग एक्चुअली यहूदी नहीं हैं बल्कि ये ज़ायनिस्ट हैं, इज़राइली ज़ायनिस्ट हैं और ये एक पूरी डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन है जो मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये शैतान को पूजा करने वाले लोग हैं डायरेक्टली, मतलब आई एम नॉट एक्ज़ैजरेटिंग, इसके एविडेंस भी मिले हैं। और जो इस वक़्त पूरी दुनिया में एक दज्जाल की आमद है, दज्जाल का इंतज़ार हो रहा है, तो ये वो लोग हैं जो दज्जाल के लिए ग्राउंड जो है तैयार कर रहे हैं। बस यहाँ तक मुझे ये कहना था, इसके बाद मैं आपको फ़लस्तीन का थोड़ा-सा नक्शा दिखा दूँ कि आज जो सिलसिला हो रहा है, पहले मैंने आपको एक दुनिया का नक्शा दिखाया था कि दुनिया के अंदर फ़लस्तीन जो है तकरीबन 1 या 2 डॉट्स के बराबर है दुनिया के नक्शे पे। फिर आप जब फ़लस्तीन का नक्शा देखते हैं जिसको आजकल ये लोग इसराइल बोलते हैं, इसके अंदर गज़ा की जो पट्टी है ये एक डॉट की तरह है। तो पूरे वर्ल्ड मैप में आपको गज़ा की पट्टी नज़र भी नहीं आती। ठीक है? तो Yeah. इसके ऊपर हमले हो रहे हैं और इसके ऊपर हमले भी किस तरह से हो रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस पे हमले कर रही है, जिसके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है, अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी भी है और एग्रेसिव टेक्नोलॉजीज भी है, जिसके अंदर जहाज और बहरी बेड़े और जो है मिसाइल्स और सब कुछ है। इनका अपना आयरन डोम है, जो इनके जितने भी मिसाइल आते हैं उसमें से 90% तो वो तबाह कर देता है हवाई में। इतनी बड़ी फ़ोर्स के साथ, और इसको सपोर्ट किसकी है? दुनिया की 4-5 बहुत बड़े मुल्कों की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, जर्मनी की, इस तरह से और भी यूरोप के बहुत से ममालिक हैं। ये तो ना सिर्फ़ ये कि ये खुद इतना ताकतवर है, इसको इन सब की सपोर्ट के बाद और ये मार किसको रहे हैं? ये छोटे से मुसलमान 2.1 मिलियन मुसलमान, ये 25 बाय 5 माइल्स की ये पट्टी है, जिसके ऊपर ये हमला हो रहा है। यहाँ से इजिप्ट का बॉर्डर है, यहाँ से ये लोग भी घुस नहीं पा रहे। तो बहुत ही बुरा हाल है, अल्लाह ताला इन लोगों की हिफ़ाज़त करे। और ऐज़ अ मुसलमान जो हम लोग वहाँ पे नहीं हैं, कम से कम हम क्या कर सकते हैं कि हम दुआ कर सकते हैं और इनके लिए बोल सकते हैं। अगर हमें अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, तो इनके लिए प्रोटेस्ट करें। लोगों को बताएँ कि मुसलमान जो हैं बहुत गमज़दा हैं। वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसी तरह से ये आप लोगों को दूसरे नक्शे मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, आप लोग देखिएगा कि ये उसका इलाका है, ये डेड सी, ये बहर मुर्दार है। यहाँ पे मुसलमान हैं, ये वेस्ट बैंक में कुछ मुसलमानों को इन्होंने इकट्ठा कर दिया है, यहाँ पे मुसलमान हैं और थोड़े से फिर उन्होंने यहाँ से निकाल के सीरिया की तरफ गोलान हाइट्स पे यहाँ पे मुसलमान हैं। अब जो इनकी ये तहरीक शुरू हुई है, बहुत ही ऑब्वियस है कि अब ये इन मुसलमानों को इजिप्ट में धकेलना चाह रहे हैं ताकि पूरे इसराइल को कब्जा कर लें। इन इन मुसलमानों को जो वेस्ट बैंक में हैं, इनको ये जॉर्डन की तरफ भेजना चाह रहे हैं और फिर ये तो ऑलरेडी सीरिया की तरफ आ ही चुके हैं और बाकी लोगों को जो छोटे-मोटे रह जाएँ, इनको लेबनान की तरफ या मुख्तलिफ ममालिक की तरफ भेज दिया जाए। ये है इनका जो प्लान। अच्छा, ये इन्हीं के उससे मैंने नक्शों से उठाया। ये बोल तो ये रहे हैं कि 1947 में जो पार्टीशन हुआ था वो इस तरह का हुआ था, लेकिन ये नक्शा भी एग्ज़ैजरेटेड है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद एक जंग छिड़ी थी जो इसी के ऊपर थी कि भई ये सारी टेरिटोरीज़ क्वेश्चनेबल हैं। तो ये ऑफ़िशियल नहीं है, लेकिन दिस इज़ दे वांटेड टू हैव। और आप देख लें, ये हिस्सा पूरा ख़त्म कर चुके हैं बाय नाउ। ये हिस्सा पूरा ख़त्म हो चुका है। एक ज़माना था जिस लास्ट जंग के बाद ग़ालिबन 67 में इन लोगों ने यहूदियों ने ये पूरे सिनाई पेनिनसुला पे कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन फिर इजिप्ट से एक ट्रीटी के थ्रू ये वापस गए थे। लेकिन उसके बाद से आज तक सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ़ एक जंग है, जो कि एक बहुत बड़ी जंग बन के सामने आने वाली है। ये थोड़ा-सा और डिटेल में आप देख लीजिए कि डिस्प्यूटेड एरियाज़ कहाँ है, सिर्फ़ ये गज़ा की पट्टी है। एक और मैप है। तो इंशाल्लाह आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने तौर से इन मैप्स को देखिए, फिर जब आप न्यूज़ सुनिए और जब न्यूज़ में कुछ जगहों के वो नाम ले रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली किस जगह पे क्या हो रहा है। चलिए, अब हम अपना इंशाल्लाह रेगुलर टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा,
تو میں سب سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اس کلاس کے اینڈ ہونے سے پہلے میں ایک آپ لوگوں کو جو ہے وہ پول دینا چاہ رہا تھا کہ یہ چونکہ ہماری آخری کلاس ہوگی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر اس میں تھوڑا سا اپنا آئیڈیا دے دیں کہ جسٹ سیکنڈ، اگر آپ لوگ اس میں اپنا صرف سلیکٹ کر لیں کہ ول یو بی انٹرسٹڈ ان جوائننگ دا کلاس فرام دا بگننگ اف آئی ریپیٹ اٹ، یعنی کہ اگر میں دوبارہ یہی کلاس شروع کروں، جو کہ آپ لوگوں کی مدد سے بہت کچھ میں نے بھی سیکھا اور ہم چیزوں کو آگے بڑھا کے چلیں گے، اور یقیناً وہ کلاس اس سے بہت بہتر ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ اگر اپنا ایک آئیڈیا دے دیں تو پھر میں اس کے اوپر پھر اس لحاظ سے فیصلہ کروں گا. آپ کے پاس 2-4 منٹ ہیں، پلیز جتنے لوگ ہیں پلیز سب لوگ اس پہ اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ مجھے ایک اچھا سا ریزن مل سکے دوسری کلاس شروع کرنے کا. پلیز جن لوگوں کو وہ مشکل ہو رہی تھی وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن صرف آپ کو ایک اپنا ایک سلیکٹ کرنا ہے کہ ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے. ماشاء اللہ، دیٹس ویری گڈ. یہ جو لاسٹ آپشن ہے، یہ میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ اور آئیڈیاز ہیں اس کلاس کے لیے تو پلیز مجھے بتائیے گا. ڈائریکٹلی میرے واٹس ایپ میسج پہ آپ کر دیجیے گا، تو کسی وقت ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اور کیا آئیڈیاز ہیں. بس تھوڑا سا 1 منٹ اور لے لیتے ہیں، جب تک آپ لوگ پلیز اس کو کر لیں، پھر ہم کلاس شروع کرتے ہیں. ہاں، یہ چیزیں جیسے سمیر نے بھی لکھا ہے کہ چونکہ ہماری یوٹیوب کے اوپر یہ سارے موجود بھی ہیں، لیکن صرف دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ میں حالات حاضرہ پہ بھی بہت آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، تو جس طرح سے حالات بن رہے ہیں اس لحاظ سے بھی ہم ڈسکشن کریں گے اور ایڈ کریں گے. پلس آپ لوگوں کی مدد سے جو چیزیں میں نے جو ہسٹری کی چیزیں بیان کی اس میں بہت سی چیزیں میں نے بھی سیکھیں، اور جو ہے اس کو اس لحاظ سے اس میں مزید ایڈ کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہاں کاشف، تم کچھ کہہ رہے ہو؟ جی عامر بھائی، عامر جی. بھائی ایک آئیڈیا ہے. اگر اس کی جگہ اگر آپ ریپیٹ کر رہے ہیں نا، تو ہاں. جیسے یہ 2 سال میں تقریباً 100 کے قریب کے لیکچر ہیں، تو رائٹ. اس کو اور کیو این اے بھی تھا، دوسری بھی تھی. تو دوسرا آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں اگر اسی کو 2 سال کا 1 سال کا ایک کریش کورس ٹائپ کا بنا جائے، سمرائز ورژن، رائٹ، بالکل کی بالکل. تھنگ. تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ جو لوگ ہیں جو پہلے سے لے چکے ہیں یا جو نئے بھی ہیں، تو وہ ود ان 6 منتھ ٹو ون مطلب 25 سے 50 ایپیسوڈ کے اندر دیکھ سکیں. تو یہ بالکل ایک بالکل اور ہے گڈ کہ آئیڈیا. دیٹ ول بی ڈفرنٹ آئیڈیا فار دیٹ. بالکل گڈ آئیڈیا. یہ میں اس میچ پہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس کو میں سوچ رہا تھا میں بھی 6 مہینے کا کورس کر کے، اور اس کو چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کنسائز وے میں بھی بہت بہت اچھا سجیشن ہے، جزاک اللہ. باقی اور بھی آپ دوسرا لوگ اگر ایک ہوتا جی. ہے 30 منٹس ایچ سیشن. جیسے آج کل فوکس جو نا بچوں کا بھی میں چاہ رہا ہوں اتنا اچھا ہے کہ بچے بھی دوسرے بھی دیکھیں نا، کہ 15 to 30 منٹ تک کے اگر ہم رکھیں نا ایپیسوڈ ایچ، تو وہ اگر زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، مطلب 25 سے 50 بھی ہو جاتے ہیں ہمارے 1 سال کے حساب سے، یا 6 مہینے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، آئی تھنک دوز آر مور کنزیومیبل، کہ آدھے گھنٹے تک بندہ ٹائم ایک دم فوکس کر کے دے دیتا ہے، بعد میں بھی سن رہا ہے یا ویسے کر رہا ہے. بالکل بالکل، آئی ایگری آئی ایگری. تو انشاءاللہ کاشف تم ذرا یہ واٹس ایپ پہ بھی لکھ دو دونوں آئیڈیاز، اور آپ لوگ بھی واٹس ایپ پہ جو جو آئیڈیاز آپ کے ذہن میں ہیں پلیز لکھ دیجیے.
چلے میرے خیال میں تقریباً 4 ساڑھے 4 منٹ ہو گئے، اور آئی ہوپ کہ سب لوگوں کا فیڈ بیک آ گیا ہوگا، اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ 50 20 اچھا، اب یہ اس کے ریزلٹس ہیں، شاید آپ لوگوں کی اسکرین پہ اب آ رہے ہوں گے، تو میں بلکہ اس کا ایک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سب نے دیکھ لیا الحمدللہ. چلیں جزاک اللہ، ہم آگے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک جو ہم نے ٹاپکس کور کیے ہیں پورے 2 سال میں، وہ کریشن آف دا یونیورس سے لے کے پھر کریشن آف اینجل جنز، ہسٹری آف بلینز آف ایئرس، اور پھر ہم آج تک پہنچ گئے تھے. تو یہ انشاءاللہ آپ کی سلائڈ پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ہر چیز منحصر ہے آپ کے ایمان کے اوپر. جو ایمان کے جو حصے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیجئے پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو ہر دفعہ میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لایا. تو بیسیکلی جو آپ کی آپ کے جو ایمان ہے اس کا حصہ ہے کہ ہم قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، کہ قیامت بھی آنا برحق ہے، اور قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی برحق ہے. اچھا، قیامت کے بہت سے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. ان میں سے القیامہ، الیوم الآخرہ، الساعہ، یوم البعث، یوم الخروج. جیسے القیامہ قیامت کا دن، الیوم الآخرہ آخرت کا دن، الساعہ وہ گھڑی وہ لمحہ، یوم البعث مرنے کے بعد زندہ ہونے کا دن، یوم الخروج باہر نکلنے کا دن، القارعہ سحر انگیز گھڑی کھڑکھڑانے والی، یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم الدین جزا کا دن، الساخہ چنگاڑ کا دن، الطامۃ الکبریٰ سب سے بڑی تباہی، یوم الحسرہ غم اور افسوس کا دن، الغاشیہ چھا جانے والا دن، یوم الخلود ابدی زندگی کا دن، یوم الحساب یوم حساب کا دن، الواقعہ واقعہ ہونے والی، یوم الوعید ڈانٹ کا دن، یوم الازفہ قریب آنے والا دن، یوم الجمع جمع ہونے کا دن، الحاقہ یعنی یقینی طور پر واقع ہونے والا دن، یوم الطلاق باہمی ملاقات کا دن، یوم التناد بانک پکار کا دن، ہانک پکار کا دن، یوم التغابن باہمی نقصان اور فائدے کا دن. تو اس طرح کے جو مشہور نام ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے ان مختلف ناموں سے قرآن میں مختلف ناموں سے قیامت کا ذکر کیا ہے. اچھا، اب چونکہ ہم باقی ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، اب ہم بالکل سمجھیے کہ کاند مہدی علیہ السلام آ گئے، اور جو ہے کاند دجال آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، یاجوج ماجوج آ گئے، سب کچھ ہو گیا. اب قیامت قائم ہو رہی ہے. تو جب قیامت قائم ہوگی تو اس کا پہلا جو انڈیکیشن ہوگا، ساری سمجھیے کہ ساری بڑی بڑی نشانیاں بھی آ گئیں. سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو گیا، اور ایک جو دابۃ الارض ہے زمین سے وہ بھی نکل آیا، سب کچھ ہو گیا. اب قیامت کا انتظار ہے، اور قیامت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور پھونکیں گے. تو قیامت کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا، جس کی حقیقت کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے. یہ سور کتنی بار پھونکا جائے گا، اس بارے میں اہل علم کی دو آراء ہیں. بعض علماء جیسے ابن کثیر اور دیگر کی رائے ہے کہ سور 3 بار پھونکا جائے گا. یہ امام طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر مبنی ہے. 3 کیا ہوں گے وہ سور؟ کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو ایک بہت ہی شدید خوف، ڈر اور گھبراہٹ کا سبب بنے گا. اس قدر خطرناک آواز ہوگی کہ لوگ اسی سے ڈرنے اور مرنے لگیں گے، اور جو ہے پھر دنیا جو ہے وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جائے گی. پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کے سب کمپلیٹلی طور پہ مر جائیں گے. جتنے انسان ہوں گے، جتنے جاندار چیزیں ہیں پوری دنیا میں، ان سب کو موت واقع ہو جائے گی. اس کے بعد پھر جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ زندہ ہونے کا سبب بنے گا، یعنی کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے سارے، اور حشر کے میدان کی طرف بھاگیں گے، اور وہاں حشر کا میدان تیار ہو جائے گا. اچھا، یہ تو ایک علماء کی رائے ہے جو کہ کافی مطلب اٹ میک سینس.
لیکن امام قرطبی اور بعض دیگر اہل علم کا خیال ہے کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ ایک دفعہ جب وہ تباہی شروع ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، خوف ہوگا، دنیا تباہ ہو رہی ہوگی اور سب مر جائیں گے، تو یہ پہلے سور کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ زندگی کی صورت بنے گا اور لوگ اپنی قبروں سے نکل نکل کے سارے میدان حشر کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، ایک چیز اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے نا، ہم ظاہر سی بات ہے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کی کیفیت ہمارے اندر ہونی کیسی چاہیے؟ یعنی یہ بھی علماء کرام نے اور صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے تفصیل سے بتا دیا۔ ایک مومن کے لیے اللہ کی رحمت کی امید، یعنی کہ یہ امید رکھنا کہ اللہ کی رحمت ہے میرے ساتھ اور آتی رہے گی، اور اس کی سزا کا خوف، اور پھر اس بات سے ڈرنا کہ میری چھوٹی سی بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میری چھوٹی سی برائی کے اوپر کوئی سزا نہ مل جائے۔ یہ سزا کا خوف پرندے کے ان 2 پروں کی مانند ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف پرواز کے لیے یکساں طور پر اہم ہیں۔ یعنی جب آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں نا، اب آپ سوچیں آپ کسی بھی مشن پہ جا رہے ہوں تو آپ کے اندر 2 ہی فیلنگز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ ہم جیت جائیں گے اور ہم کامیابی حاصل کر لیں گے، اور پھر ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں دشمن ہمارے اوپر غالب نہ ہو جائے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ سے آپ کو دل میں یہ جو امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ کبھی آپ کو امید نہیں کھونی، اور کبھی آپ کو خوف جو ہے وہ بھی آپ ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل بے دھڑک بغیر خوف کے آگے بڑھ رہے ہو، تو پھر آپ اپنی احتیاط نہیں کر سکتے چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دونوں کو بیان کر کے توازن پیدا کرتے ہیں۔ ایک ہی مقام پر نافرمانوں کے لیے سزا اور فرمانبردار کے لیے انعام کا تذکرہ ملتا ہے۔ زیادہ تر قرآن میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو گنہگار ہیں، جو کافر ہیں، جو نہیں مانتے اللہ کو یا شرک کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پھر بتاتے ہیں کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اور ان کے محلات ہوں گے، اور جنت میں ان کا بہت زبردست طریقے سے پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ اس طرح صحابہ امید اور خوف کے درمیان توازن قائم رکھتے تھے۔ صحابہ کی ایک بہت بڑی جو کامیابی کی اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ریزن تھا وہ یہی تھا کہ یہ ان 2 امید اور خوف کے درمیان اپنے آپ کو رکھتے تھے۔ اچھا، ایک حدیث ہے پہلے اور دوسرے سور کے درمیان ہونے والے واقعات کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سوروں کے پھونکے جانے کا درمیانی عرصہ 40 ہے۔ اب دیکھیں ایگزیکٹ 40 سال کا ذکر نہیں ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا کیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 سال؟ اس پر بھی انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 مہینے؟ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر نہیں۔ اور ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، کہ اسی سے ساری مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آپ کو چھوٹا سا میڈیکل کا وہ شیئر کر دوں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے نیشنل جیوگرافک میں نے پڑھا تھا کہ انسان کا جو آپ کی ٹیل بون ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہوتا ہے آپ کے پیچھے، اس کے اندر وہ جو ایک تھوڑا سا بڑا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس کو سائنسدانوں نے یہ پروف کیا ہے اب کہ اس کے اندر آپ کی پوری کمپلیٹ ڈی این اے کی انفارمیشن ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ ڈی این اے کی جہاں سے آپ کو ٹریک کر لیا جائے، بلکہ آپ کی شکل، آپ کی صورت، آپ کے بال، آپ کی کھال، آپ کی ہڈیاں، ایک ایک چیز کی انفارمیشن سیو ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، جب قبر میں ہم لوگ سوچتے ہیں نا گوشت پوست ختم ہو گیا، ہڈیاں گل گئیں، ہڈیاں ادھر سے ادھر چلی گئیں، لیکن وہ جو ٹیل بون کا آخری حصہ ہے، اس سے جو ہے آپ کی پوری دوبارہ سے آپ کا جسم بن کے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ ساری انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈی این اے کی انفارمیشن اس میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے دیکھیے کہ اس میں باقاعدہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے سوائے اس ریڑھ کی ہڈی کے کہ اس سے ساری مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی، یعنی ایک ایک چیز فنا ہو جائے گی، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ چیز باقی رہے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری شخص جو کہ قیامت سے پہلے مرے گا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، اسی کے بعد ایک اور حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل فرمائے گا جو ایک فوار کی مانند ہوگی یا سائے کی طرح ہوگی، اس سے انسانوں کے جسم اگ آئیں گے۔ وہ ڈی این اے اس میں مل گیا،
टेल बोन में, उसके बाद अब एक ऐसी बारिश होगी और जो फुहार की मानिंद होगी, कि मूसलाधार बारिश नहीं, जिस तरह स्प्रिंकल होगी। फिर सूर में दूसरी बार फूंक मारी जाएगी तो वो सब लोग खड़े हुए देख रहे होंगे, यानी जिंदा हो जाएंगे। फिर कहा जाएगा, लोगों अपने परवरदिगार की तरफ आओ, और फरिश्तों से कहा जाएगा, उनको ला खड़ा करो, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। हुक्म दिया जाएगा, आग में भेजने वालों को अपनी सफों से बाहर निकालो। सब एक सफ दर सफ बना के खड़े होंगे, तो उनमें से अल्लाह ताला कहेगा कि जो आग में भेजने वाले हैं उनको अलग कर दो। कितनों में से कितने पूछा जाएगा, कहा जाएगा हर हजार में से 999। उन्होंने कहा, तो ये वो दिन होगा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, और वही दिन होगा जब पिंडली से पर्दा हटाकर दीदार जमाल कराया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये कुरान शरीफ में भी जिक्र है और सही मुस्लिम में भी, कि अब इसका असल मतलब क्या है, ये हमको शायद क़यामत के दिन ही पता चलेगा, या शायद मरने से पहले कुछ इसकी इशारे मिल जाएं, कि अल्लाह ताला अपनी पिंडली से उसका पर्दा हटाएगा और वो दीदार कराएगा। अल्लाह आलम उसके बाद क्या होगा, क्या कैफियत होगी। लेकिन ये कि आप ये समझ लीजिए कि दोजख में जाने वाले हर हजार में से 999 होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और हम अपने ईमान पे जमे, ताकि हमें दोजख के करीब भी ना जाना पड़े। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, ये भी कि ये तवील हदीस है, और मैंने बहुत सारी अहादीस को बताने के बजाय सिर्फ ये हदीस पढ़ता हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के पास सवालात भी होते हैं। फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और जो असल चीज़ आज की क्लास में है, वो 2 चार्ट्स हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊँगा कि हमारी क़यामत के बाद हमारी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, मोमिन, काफ़िर, मुनाफ़िक सब किस रास्ते पे चलेंगे और कौन कहाँ गिरेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन क़यामत के दिन परेशान होकर जमा होंगे और आपस में कहेंगे, बेहतर ये था कि हम अपने रब के हुजूर में आज किसी को हम अपना सिफारिशी बनाते। चुनांचे सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया, आपके लिए फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया और आपको हर चीज़ के नाम सिखाए। आप हमारे लिए अपने रब के हुज़ूर में सिफ़ारिश कर दें, ताकि आज की मुसीबत से हमें निजात मिले। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं इसके लायक नहीं हूँ। वो अपनी लग़ज़िश को याद करेंगे और उनको परवरदिगार के हुज़ूर में जाने से शर्म आएगी। कहेंगे कि तुम लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो सबसे पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मेरे बाद ज़मीन वालों की तरफ मबऊस किया था। सब लोग नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे। वो भी कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं, और वो अपने रब से अपने सवाल को याद करेंगे जिसके मुताल्लिक़ उन्हें कोई इल्म नहीं था। उनको भी शर्म आएगी और कहेंगे कि अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग उनकी खिदमत में हाज़िर होंगे, लेकिन वो भी यही कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, उनसे अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया था और तौरात दी थी। लोग उनके पास आएँगे, लेकिन वो भी उज़्र कर देंगे कि मुझ में इसकी जुर्रत नहीं। उनको बगैर किसी हक़ के एक शख़्स को क़त्ल करना याद आ जाएगा, और अपने रब के हुज़ूर में जाते हुए शर्म दामनगीर होगी। कहेंगे, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल, उसका कलमा और उसकी रूह हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि मुझ में उसकी हिम्मत नहीं। तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं और अल्लाह ने उनके तमाम अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दिए हैं। चुनांचे लोग मेरे पास आएँगे, मैं उनके साथ जाऊँगा और अपने रब से इजाज़त चाहूँगा। मुझे इजाज़त मिल जाएगी, फिर मैं अपने रब को देखते ही सजदे में गिर पड़ूँगा, और जब तक अल्लाह चाहेगा मैं सजदे में रहूँगा। फिर मुझसे कहा जाएगा कि अपना सर उठाओ और जो चाहो मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। जो चाहो कहो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तुम्हारी बात सुनी जाएगी। शिफात करो, तुम्हारी शिफात कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाऊंगा और अल्लाह की वो हम्द बयान करूंगा जो मुझे उसकी तरफ से सिखाई गई होगी। इसके बाद शिफात करूंगा और मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं उन्हें जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। यानी कि अल्लाह ताला तीन तीन दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात कराएंगे। उसमें आखिर तक ये होगा कि अगर किसी के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान है, तो उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करके उसे जन्नत में दाखिल करा देंगे। और फिर से जब वापस आऊँगा तो अपने रब को पहले की तरह देखूँगा और शिफात करूँगा। इस मर्तबा फिर मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी, जिन्हें मैं जन्नत में दाखिल कराऊँगा। चौथी मर्तबा जब मैं वापस आऊँगा तो अर्ज़ करूँगा कि जहन्नम में उन लोगों के सिवा और कोई अब बाकी नहीं रहा, जिन्हें कुरान ने हमेशा के लिए जहन्नुम में रहना ज़रूरी करार दे दिया है।
ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ قرآن کی روح سے دوزخ میں قید رہنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے خالدین فیہا کہا گیا ہے، کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ صحیح بخاری کی یہ طویل حدیث ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو ایک سلسلے سے پتہ چل گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ شفاعت کے جو دو جو مرحلے ہیں ان میں کس طرح سے ہوگا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے ایک چارٹ میں نے بنایا آپ لوگوں کے لیے، جس سے تھوڑی سی ایک پوری ابتدائے کائنات سے لے کے آج تک کی باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور قائم رہے گا، اللہ ہے یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے پلان بنایا کہ اب دنیا بنائی جائے گی یا یہ کائنات بنا جائے گی، تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا کن، ہو جا، فیکون، اور ہو گیا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اتنا کہنا تھا، اور یہ تمام چیزیں اب حرکت میں آ گئیں۔ اب یہ حرکت کیا تھی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے نور بنا، خلق نور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور سے فرشتے بنائے، فرشتے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے انسانی روحیں بنائیں۔ اب یہ سب کچھ ابھی کائنات نہیں بنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ نور گرم ہو گیا اور بہت زیادہ اس کے اندر اس کی لو اتنی زیادہ ہیٹڈ اپ ہو گئی اور انگارے کی طرح ہو گیا، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے جن بنائے۔ پھر یہ سب بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی۔ دنیا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، وہ تمام واقعات آپ کو یاد ہوں گے جو بھی جنت میں ہوئے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے تاکہ ساری انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کریں اور ان کی گائیڈنس کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جو کہ مسلسل اس وقت سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، جو جو سمجھیے کہ سیل آف پروفیسی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر خلفاء راشدین آئے اس کے بعد۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قوموں کا عروج و زوال ہوا، نہ صرف مسلمان قوموں کا بلکہ دوسری قوموں کا بھی عروج و زوال ہوا۔ اس کے بعد پھر زمینی فتنے شروع ہو گئے۔ یہ فتنے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے فوراً بعد شروع ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کم و بیش اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح کے دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو یعنی کہ اب یہ اس وقت پہنچ کے ہمیں پتہ چل گیا کہ اب ہم قیامت کے بہت قریب ہیں۔ تو ہمارا زمانہ تو اوور ڈیو ہے سمجھیے۔ یہ فتنے شروع ہوئے ہوئے تو 100 150 سال سے اوپر ہو چکے ہیں۔ پھر ان تمام فتنے جب اتنے بڑھ جائیں گے اور جنگیں شروع ہو جائیں گی اور مسلمان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ وہ ایک سیویئر بن کے آئیں گے۔ وہ پھر بلائیں گے لوگوں کو، آؤ میری مدد کرو تاکہ ہم ان کفار کو اور مشرکین سے بدلہ لے سکیں، ان کو سبق سکھا سکیں اور اللہ کے دین کو نافذ کر سکیں۔ لوگ آئیں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے پوری دنیا میں جتنا ہو سکے گا اللہ کے دین کو دوبارہ سے نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ابھی یہ وقت جاری ہوگا کہ دجال آ جائے گا۔ جتنی تھوڑی بہت پروگرس ہوئی ہوگی اس میں اب دجال آ جائے گا، اور پھر دجال اپنے فتنے پھیلائے گا، لوگوں کو کہے گا کہ میں، سب سے پہلے تو کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، بعد میں کہے گا نہیں میں خود ہی خدا ہوں اور مجھے میری پوجا کرو۔ اور وہ ساری دنیا کے وسائل پہ، ساری دنیا کے ریسورسز پہ جو ہے قابض ہوگا۔ یعنی کہ وہ حدیث میں، ایک حدیث میں کم و بیش مطلب آتا ہے کہ وہ روٹی کھلائے گا۔ آج آپ لوگوں کو، جو میں نے کسی کلاس میں کارپوریٹ فارمنگ کی بات کی تھی، کہ آج دنیا میں فارمرز کے اوپر جتنے ایلیٹ پیسے والے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ آج ساری گندم پہ اور فصلوں پہ قبضہ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ یہ سب دجال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آج جو فلسطین میں اسرائیلی زائنسٹ نے حملہ کیا، یہ بیسیکلی دجال کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی جائے کہ وہ جہاں آ کے وہ بادشاہت کر سکے۔ یہ اس جگہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ جتنے علماء کرام اور فقہا اور ہیں، آپ دیکھیں ان میں جو دجالی فتنے کو ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دجالی فتنہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ اچھے اچھے مومنین جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ اپنا ایمان چھوڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہوگا ان کو مارا جائے گا، تباہ کیا جائے گا۔ ان کے سامنے جو ہے ان کے ماں باپ کی شکل میں شیطان آئیں گے اور کہیں گے کہ ہاں دجال صحیح ہے، اس کو مان لو۔ جسٹ امیجن اتنی بڑی آزمائش کہ میری ماں، میرے والد میرے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ یہ دجال یہی خدا ہے، اس کو مانو۔ تو آپ پھر کیسے پیچھے ہٹ سکیں گے؟ لیکن چونکہ آپ اللہ کے
اللہ کو مانتے ہوں گے، اللہ کو جانتے ہوں گے، اللہ ہی سے مانگتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے دل میں ایمان پیدا کر دے گا۔ لیکن یہ ایمان مضبوط کرنے کا وقت صرف اس دنیا میں ہے۔ جیسے یہ دنیا ختم ہوگی، یہ تمام وقت ختم ہو جائیں گے اور آپ کے لیے کوئی بھی روشنی حاصل کرنا مزید ختم ہو جائے گا۔ تو دجال کا فتنہ آئے گا، اس کے بعد پھر دجال پوری دنیا پہ چھا جائے گا، اور اس کی ہم نے پوری ڈیٹیل ایک پوری کلاس کی تھی کہ کس طرح سے وہ سفر کرے گا، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نزول کریں گے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے، اور پھر وہ دجال کو کچھ مسلمانوں کے ساتھ مل کے دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، وہ بچے بھی ہوں گے، وہ یہاں پہ رہیں گے، اور وہ آ کے عیسائیوں سے کہیں گے کہ میں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آیا ہوں، اور اس وقت بھی میری کوئی شریعت نہیں تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، یعنی جو تورات کے اندر کمانڈمنٹس آئی تھیں وہی صحیح تھیں۔ تو اس وقت آ کے پھر جتنے جتنے صحیح عیسائی ہوں گے، اور جو کسی غلط فہمی میں ہوں گے، وہ اسلام قبول کر لیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے انڈر۔ جو یہودی ہوں گے وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے، لیکن جو نہیں ہوں گے پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پورے اسباب بن رہے ہیں، جو کہ مہدی علیہ السلام، دجال اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو بھی مار دیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ چلو اب آزمائشیں ختم ہیں، اب شاید قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ابھی ایک اور آزمائش ہے، وہ ہے یاجوج ماجوج کی۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اس دیوار کو توڑ کے، جو دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی ان کے یاجوج ماجوج اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے، کیونکہ وہ تباہی مچاتے تھے۔ یاجوج ماجوج پوری دنیا پہ پھیل جائیں گے، اونچائیوں سے اتریں گے، بحر تبریہ کا پانی پورا پی جائیں گے، آگے چلتے رہیں گے، اور ہر چیز کھا جائیں گے، ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس سے نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج میں ایک ایسی بیماری پھیلائے گا کہ جو ان کی گردن پہ ایک پھوڑا نکلے گا، ایک دانہ نکلے گا، جو ان کے پورے جسم کو زہر آلود کر دے گا، اور وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے پرندے بھیجے گا، لمبی گردن والے پرندے، جو ان کے یاجوج ماجوج کی جو ڈیڈ باڈیز ہوں گی ان کو اٹھا کے صاف کر دیں گے، پھینک دیں گے سمندر میں، یا اللہ عالم کہاں لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا، جس سے پوری دنیا جو ہے وہ صاف ہو جائے گی، اور ان کی جو بدبو اور وہ چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، مسلمان جو دنیا میں حکومت کریں گے، اور پھر قیامت کا وقت آ جائے گا۔ پھر فائنلی سور پھونکا جائے گا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اس کی اصل حقیقت، اصل نوعیت کیا ہے، یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ یہ تھوڑے تھوڑے سے جو آئیڈیاز ہمیں دیے گئے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے ہمیں بعض چیزیں بتائی ہیں، اور بعض چیزیں قرآن میں اشارتاً موجود ہیں۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر جنت دوزخ کا سلسلہ ہو جائے گا، اور یہ جنت دوزخ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہ پوری ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات کی باتیں پتہ چل گئیں۔ یاد رکھیے، اللہ حی القیوم ہے۔ اس کائنات کے باہر، یا اس تمام سسٹم کے باہر، اللہ تعالیٰ موجود تھا، موجود ہے، اور موجود رہے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ قیامت کا دن جب آئے گا، تو اس کے کیا سلسلے ہوں گے، اس کو میں ایک اور آپ کو چارٹ دکھاؤں گا، یہ والا۔ لیکن ابھی اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ایک بات کر لیتے ہیں، پھر اسی کا ریفرنس میں اس چارٹ میں آپ لوگوں کو دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا، اور سب نبیوں سے زیادہ میرے امتی ہوں گے۔ یعنی سب سے زیادہ جو جنت میں جائیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور جو تھوڑے بہت چیزوں کی وجہ سے اگر دوزخ میں ڈالے بھی گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کرے گا، اور پھر وہ بھی جنت میں آ جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر ایک نبی نے جلدی کر کے دنیا ہی میں وہ دعا مانگ لی، اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے، اور انشاءاللہ میری یہ شفاعت ہر اس امتی کے لیے ہوگی جو شرک سے بچا رہے۔ یعنی اگر کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے چانس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے کام کر جائے گی، اور وہ پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور
औलाद आदम का सरार हूँ, मैं पहला हूँ जिससे ज़मीन फटेगी, यानी मेरी कब्र सबसे पहले शक होगी और सबसे पहला शफ़ाअत करने वाला और सबसे पहले मेरी शफ़ाअत कबूल होगी। सुब्हान अल्लाह! हमको इस चीज़ पे प्राउड भी फ़ील करना चाहिए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जिस तरह इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, उनके उम्मती, उनके लीडरशिप में जो मुसलमान हैं क़यामत तक जो आएँगे और उनकी अहादीस के ऊपर अमल कर रहे होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले वो हमारी शिफ़ाअत फ़रमाएँगे। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, अब देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको प्लीज़ थोड़ा अगर आप लोग ने फ़ोन के ऊपर आप देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा-सा एक्सपैंड कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलूँगा मैं। और अगर आपके पास आईपैड है या आपने कंप्यूटर पे या टीवी पे लगाया हुआ है, देन इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ जाएगा। अब देखिए, हमने इब्तिदाई कायनात से इंतहाई कायनात की बात कर ली। अब हम देखते हैं ये दुनिया है, ये दुनिया ये क्योंकि हमारी मौत या हमारी क़यामत तो उसी वक़्त आ जाएगी जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे या हमारी मौत आएगी। तो ये दुनिया है। दुनिया से ज़ाहिर बात है 2 किस्म के लोग होंगे, मोमिन और काफ़िर। यही 2 चीज़ें होंगी। तो ये जब चलेंगे, इन दोनों की मौतें होंगी, तो ये दोनों ही कब्र में जाएँगे। फिर जो है मोमिन और काफ़िर ही जाएँगे जब पहला सूर फूँका जाएगा, तमाम बातों के बाद। हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। फिर आगे चलेंगे तो दूसरा सूर फूँका जाएगा, सब लोग मर जाएँगे। फिर आगे चलेंगे तो सब लोग फिर ज़िंदा हो जाएँगे और मैदान हशर में जमा होंगे। मैदान हशर में जमा किस तरह होंगे, फिर उनकी दोबारा से बाअथ बादल मौत, उनकी मौत के बाद अल्लाह ताला उन्हें दोबारा जिंदा करेगा। तो अब यहाँ पे हशर के मैदान में सारे खड़े हो गए और अब यहाँ पे इंतजार करेंगे अपने हिसाब किताब का। और ये बहुत ही सख्त वक्त होगा। सूरज यहाँ बहुत सवा नेज़े पे आ जाएगा। लोग पसीने में इस तरह डूबे होंगे कि उनके आधे कान तक पसीना आ चुका होगा, बहुत परेशान होंगे। हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा होगा। अल्लाह ताला का अर्श जो है आसमानों से ज़मीन पे आ जाएगा, लेकिन हिसाब किताब नहीं होगा, अल्लाह ताला का जलाल होगा और हर हर शख्स जो है उस वक़्त चाहे वो मोमिन है, काफ़िर है, उसको अब अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है कि इट्स टू लेट। अब जो है सिर्फ़ वो खड़ा है और वो अपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड की तलाश में है। तो जो मोमिन होंगे उन वो भी उम्मीद और खौफ के दरमियान होंगे, काफ़िर होंगे तो उनको तो बहुत बुरी तरह से खौफ सवार होगा। जब ये सब खड़े हो जाएँगे तो वहाँ से जब वो 2 शिफ़ात की हदीस के ज़रिए साबित होती है बात कि एक तो ये कि जब यहाँ पे हिसाब-किताब शुरू नहीं हो रहा होगा तो लोग जाएँगे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के पास और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हिसाब-किताब शुरू कर दीजिए क्योंकि अब बहुत देर हो गई और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से हिसाब-किताब शुरू कर देगा। अच्छा, ये जो शिफ़ाअत होगी उन मोमिनीन के लिए तो इनके लिए ये दिन इनको जो बहुत बिल्कुल सही मोमिनीन होंगे उनके लिए दिन बहुत लंबा नहीं होगा। लेकिन जो बाकी लोग होंगे उनके लिए ख़ास तौर से कुफ़ार के लिए बहुत ही लंबा दिन होगा। लेकिन कुफ़ार डायरेक्ट हिसाब-किताब के उसमें हो जाएँगे। उनके ऊपर शफ़ाअत का कोई असर नहीं होगा। अब मोमिन भी हिसाब-किताब में आ गए, काफ़िर भी आ गए। अब आगे चलते हैं। अब जो है हिसाब-किताब हुआ, हिसाब-किताब हो गया। कितना अरसा लगेगा, कैसे होगा, सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। अब मोमिन और काफ़िर फिर अगले सेक्शन में आएँगे, अगले हिस्से में जहाँ पे इनके हाथों में किताबें दे दी जाएँगी। हमने हदीस से सुना है कि जो जिन मोमिनों के अमाल ज़्यादा अच्छे होंगे, उनको सीधे हाथों में किताबें दी जाएँगी और जिनके अमाल इनफ़ नहीं होंगे, उनको उल्टे हाथों में किताबें दी जाएँगी। तो फिर ये मोमिन और काफ़िर आगे बढ़ेंगे, अपनी-अपनी किताबें लेंगे अपने साथ, यानी नामा-ए-अमाल और वो इस तरह की किताबें होंगी कि उनका वेट होगा। तो वो फिर आगे आएँगे, फिर अगला मरहला होगा मीज़ान का, बैलेंस का। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अल्लाह का तराज़ू होगा, जिसके ऊपर आपकी वो किताबें रखी जाएँगी। तो जो किताबें रखी जाएँगी, उसमें मोमिनीन की किताबें जो है वो पलड़ा भारी होगा और नीचे झुक जाएगा। लेकिन जो कुफ़ार होंगे, मुशरिक होंगे, इनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ शिर्क की वजह से वो पलड़ा इतना ज़्यादा नीचे चला जाएगा गुनाहों का कि ये इमीडिएटली वहाँ से मीज़ान के फ़ौरन बाद दोज़ख में भेज दिए जाएँगे। तो अब काफ़िरों का यहाँ पे काम खत्म हो गया है, सब के सब दोज़ख में चले गए। अब सिलसिला आगे बढ़ा। अब इन मोमिनीन में से चूँकि ये इस्लाम का कलमा इन्होंने पढ़ा हुआ था, अब इनमें भी अभी 2 शाखें हैं, एक मोमिन है और एक मुनाफ़िक है।
ابھی بھی منافقین علیحدہ نہیں ہوئے، لیکن یہ میزان کے بعد اب یہ جو سلسلہ ہے حساب کتاب کا، تطایر الصحف کا اور پھر میزان کا، اس میں لوگ اتنے تھک جائیں گے، اتنے پریشان ہو جائیں گے، اتنے بھوکے پیاسے ہوں گے کہ پھر جو مومنین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور وہ اس طرح سے فریش ہو جائیں گے کہ شاید وہ کبھی تھکے ہی نہیں تھے۔ اور اس کے بھی حوض کوثر کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں چیزیں آئی ہیں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شفاف ہوگا، اور خوشبو ہوگی اس کے اندر، اور ایسی ڈرنک ہوگی کہ انسانوں نے کبھی اس کو امیجن بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن منافقین کو حوض کوثر سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے دل میں نفاق تھا۔ وہ پھر آئیں گے، پھر یہاں پہ مومنین تو اب حوض کوثر سے پی کر آ گئے، وہ فریش ہیں، لیکن منافقین ابھی پریشان ہیں، کیونکہ ان کے دل میں چور تھا دنیا میں بھی، اور ابھی بھی انہیں پتا ہے کہ انہوں نے تو نفاق کیا تھا، انہوں نے تو اپنے آپ کو مسلمان شو کیا تھا، لیکن دل سے ان کے اندر اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دل سے وہ نہیں مانے تھے۔ تو یہ ہم سب کو اپنے آپ کو آج چیک کرنا ہے کہ ہم لوگ واقعی مومن ہیں، یا استغفر اللہ شیطان نے ہمیں کسی منافقت کے اس میں ڈال دیا۔ کیا ہم کوئی ڈاؤٹ کرتے ہیں جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ کیا آپ 100% 100% یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں؟ اگر یہ 100% آپ کے دل میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب اللہ نہ کرے ہمارے اندر منافقت ہے۔ ہم اگر ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں شاید سب کچھ سائنس کا کیا دھرا ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہے، نعوذ باللہ، تو پھر اپنے آپ کو چیک کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور اپنے آپ کو مومنین بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومنین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اچھا، اب مومن اور منافق پہنچیں گے۔ اب یہاں پہ جو ان کا پھر صحیح امتحان ہوگا کہ کون مومن اور کون منافق، اس وقت پھر کوئی منافق چھپا نہیں سکے گا۔ دنیا میں تو انہوں نے چھپا لیا، دنیا میں تو آپ نے دوسرے لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، لیکن پیچھے جا کے جس طرح قرآن میں بھی ذکر ہے کہ پیچھے اپنے شیطانوں کے پاس جا کے ہنسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے بیوقوف بنا دیا، یہ سمجھتے ہیں میں مسلمان ہوں لیکن اصل میں تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو ان منافقین کو پھر دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اور منافقین کا جو درجہ ہوگا وہ دوزخ کے نچلے درجے میں ہوں گے، کافر اور مشرک سے بھی نیچے درجہ ہوگا، جو کہ بہت ہی خطرناک ہوگا، جہاں آگ اپنی اپنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی، آگ کی جلانے کی اور برباد کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو آپ سوچئے کافر اور مشرک سے زیادہ برا حال منافقین کا ہوگا، جو سب کچھ جانتے بوجھتے اللہ کو مانتے ہوئے بھی گناہوں میں ملوث رہیں گے۔ پھر جو ہے یہاں سے اب مومنین تو ڈکلیئر ہو گئے، اب یہاں سے آپ کو زیادہ تر آپ کو یہ ہو گیا کہ انشاءاللہ اب آپ جنت میں جائیں گے، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی بھی یہاں پہ 100% آپ کو نہیں پتا۔ پھر مومنین آگے چلیں گے، بہت لمبا سفر طے کریں گے، اور اب مومنین جو ہیں وہ پل صراط سے گزریں گے۔ پل صراط وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ایک خاص قسم کی روشنی ہوگی ہر شخص کے پاس، ہر مومن کے پاس، اور اس روشنی سے وہ ایک بہت ہی پتلی سی راہ ہوگی جس کو وہ کراس کریں گے لائک اے برج، اور اس کے نیچے دوزخ ہوگی، صراط کے نیچے دوزخ ہوگی۔ تو اس پہ جب مومنین چلیں گے تو ان میں سے بعض لوگ جو تو ان کے پاس لائٹ ہوگی، وہ ان کے پاس اپنے اعمال کی، قرآن کی، اور جو چیزیں انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی اس کی ایک روشنی ہوگی، جس کی روشنی کو دیکھ دیکھ کے وہ یہ سفر پار کر لیں گے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے انہی مومنین میں سے کہ جن کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی، تو وہ دوسرے لوگوں سے کہیں گے کہ تھوڑی سی اپنی روشنی ہمیں دے دو، ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ ہنسیں گے، موکنگلی کہیں گے یہ روشنی تو وہیں سے لے کے آنی تھی، پیچھے سے، یعنی دنیا سے۔ یہ روشنی اگر دنیا میں تم نے نہیں حاصل کی اور مر گئے، اب یہ روشنی تمہیں نہیں مل سکتی، اور تو وہ کوئی کسی کو اپنی روشنی نہیں دے گا، کیونکہ وہ اتنی انف ہوگی کہ اس کے لیے پار کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ تو یہاں سے پھر دوزخ میں وہ مومن، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ یہاں دوزخ میں گرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بھٹک جائیں گے، ان کو روشنی نہیں نظر آئے گی، اپنے راستے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ لیکن جو لوگ پل صراط عبور کر لیں گے، اب پھر وہ آگے آئیں گے۔ اچھا، اب جو وہ آگے آئیں گے تو ایک جگہ آئے گی قنطرہ۔ قنطرہ کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا پل ہے جس پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک دوسرے سے ان ناانصافیوں کا بدلہ لے کر دے گا جو انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کی ہوں گی۔ یہ بدلہ قصاص اس بدلے کے علاوہ ہوگا جو میدان قیامت میں دلایا جائے گا۔ اس کا مقصد دلوں کے کینہ
بغض و عناد اور حسد کو دور کرنا ہے۔ چنانچہ یہ ایک قسم کی صفائی اور تطہیر کا عمل ہوگا، کیونکہ جتنی جنت میں کیونکہ جتنی جنت میں صرف اسی صورت میں جنتی جنت میں صرف اسی صورت میں داخل ہوں گے جب وہ کامل ترین حالت میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی پاک بنائی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ ایون یہ مومنین جنہوں نے یہ سارے سفر طے کر لیے، اس کے باوجود اب اگر دل میں ان کے کسی دوسرے کے لیے یا کسی چیز کا کوئی بھی بغض ہوگا، کینہ ہوگا، تھوڑی سی بھی چیز ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں مینلی معاف کر چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے وہ بھی نکال دے گا، ان کو اس کا بدلہ دے دے گا، اور پھر وہ وہاں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک چیز اور ہوگی، اب یہ جو پل صراط پہ چلتے ہوئے لوگ دوزخ میں گر گئے تھے، دوزخ میں گر گئے تھے روشنی نہ ہونے کی وجہ سے، ان لوگوں کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ تین تین جو پوائنٹس آئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شفاعت کرائی لوگوں کی جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے، پھر دوسروں کی کرائی اس طرح، پھر آخر میں اگر نقطے کے برابر بھی ایمان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن یہ لوگ پھر آئیں گے، ان کی شفاعت ہوگی اور یہ لوگ جنت میں بھیج دیے جائیں گے، لیکن یہ لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہوں گے کہ ان لوگوں نے ایک دفعہ دوزخ کا جو ہے چکر لگا لیا ہے، اور دوزخ میں آپ سوچئے ایک لمحہ بھی جلنا ایسا ہے کہ آپ مریں گے نہیں، آپ کو دوبارہ سے کھال ملے گی، آپ جلیں گے، آپ کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، سر پھٹ جائیں گے، پھر آپ کو باڈی ملے گی، پھر آپ جلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت تو کرا دیں گے، لیکن اتنی سی دیر کے لیے بھی جلنا، اور آپ کو نہیں پتا آپ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ہزار سال کے لیے، کتنے عرصے تک، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، وہ مومنین جو کہ جن کو وہ اعمال کی لائٹ نہیں مل سکی وہ یہاں ہوں گے، ان کی شفاعت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگین جس طرح قنطرہ سے گزارا تھا مومنین کو، اسی طرح سے پھر ایک نہر شفاعت ہوگی، ایک نہر ہوگی جس کے اندر ان سب کو نہلایا جائے گا، اور اس سے پھر وہ اس طرح سے پاک ہو جائیں گے، اس طرح سے ان کے جو جتنا جلے ہوں گے، جتنی تکالیف ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی، اور پھر فائنلی وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے سفر آخرت، یہ ہے ہمارا سفر۔ اور جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ اذان بعد ولادت، نماز بعد وفات، بس اتنی دیر کا جھگڑا ہے زندگی کیا ہے۔ تو ہماری زندگی بہت شارٹ ہے۔ آج ہم سوچیں، آج ہم 50 60 70 سال کے ہونے کے بعد ہم جب پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک جھٹکے میں سب کچھ گزر گیا، ہمارے ماضی جو ہے کچھ یاد ہے ذرا ذرا، کچھ بھول گئے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ زندگی اسی طرح سے جب ہماری موت آئے گی اور ہماری ایک نظر پیچھے آئے گی تو ہمیں یہی لگے گا کہ ارے اتنے میں نے گناہ کر دیے، اتنی عیاشیاں کر لی صرف اس چھوٹے سے وقت کے لیے، لیکن یہ جو جنت ہے یا یہ دوزخ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اپنی اسی دنیا میں اپنے جنتوں کے فیصلے کرانے کے لیے، اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے آگ سے، اور اس بھڑکتی آگ سے، اور شرک سے، اور تمام گناہوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے ہمارے لیے۔ اچھا، اس کے بعد اب بس آخر میں آ، سورہ حدید کی ایک آیت ہے جو میں نے ذکر کیا اس کے متعلق، کہ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب یہ جو میں نے ذکر کیا روشنی والا، یہ قرآن شریف میں آیا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 30 میں، کہ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور، پھر ان کے درمیان ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی۔ اب لوٹ جانا تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے، یہ ون وے فلائٹ ہے، یہ ریٹرن فلائٹ نہیں ہے آپ کی، یہ ون وے ہے، تو آپ پیچھے جا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو روشنی ہمارے پاس ہے وہ ہم پیچھے سے لے کر آ رہے ہیں، یعنی دنیا سے، اور پھر ان کے درمیان ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس فصیل کی اندرونی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ پل صراط کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ اعراف میں آیت نمبر 43، اور نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا، یہ قنطرہ کا ذکر ہو رہا ہے، جو ایک پل آئے گا، ایک برج آئے گا، ایک دیوار آئے گی، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے، کوئی میل، اور ان کے بالا خانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا۔ یقیناً ہمارے رب کے رسول
हक़ के साथ आए थे, हमारे रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ के साथ आए थे और तब उन्हें पुकारा जाएगा कि ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस बना दिए गए हो अपने अमाल की वजह से। तो ये जो रोशनी होगी ये आपके अमाल की होगी। ये ग़ालिबन जो दुनिया में आप अपने लोगों के साथ सिला रहमी नहीं करते, अपने लोगों के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, हसद है, कीना है, एक दूसरे पे ज़ुल्म करते हैं, एक दूसरे पे रहम नहीं करते, ये तमाम वो चीज़ें, ये रोशनियाँ जमा करें प्लीज़। हम सबको चाहिए, मुझे चाहिए, आप सबको चाहिए कि ये रोशनियाँ जमा करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे पे रहम करें। अगर आपका हक़ भी है दूसरे की तरफ, तो हक़ को छीनने के बजाय अपना हक़ उसे दे दें। शायद ये रोशनी आपकी इंशाअल्लाह ताला जमा हो जाएगी और यही रोशनियाँ होंगी जो फिर फाइनली, अगर आपने सारे मराहिल तय भी कर लिए, उसके बावजूद पुल सिरात के ऊपर आपको इस रोशनी की ज़रूरत होगी, नहीं तो खुदा ना ख़ास्ता कुछ ना कुछ अरसे हमें दोज़ख में जाना पड़ जाएगा, अल्लाह ना करे। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अब ये आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अभी इस क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। आई होप कि आप लोगों के पास बहुत सारे सवालात होंगे। हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे और डिस्कशन भी करेंगे और अगर आप लोगों की ख़्वाहिश हुई तो मैं जैसे कर रहा हूँ कि अगर आपको अगला सेशन, अगर एक बहुत ही इन्फॉर्मल सा सेशन कर सकते हैं कि जिसमें इंशाअल्लाह फिर मैं जन्नत और दोज़ख की तफ़सील बता सकता हूँ कुरान और हदीस से कि जन्नत कितनी खूबसूरत होगी और जहन्नुम कितनी इबरत अंगेज़ होगी। तो ये इंशाअल्लाह आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में भी बता दें। तो आज के लिए फिर इतना ही, अभी सवाल-जवाब ले लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।